بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے جو قانون دیا، جو دستور دیا قرآن مجید کی شکل میں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی دو خوبیاں ایسی ہے جو کسی کتاب میں نہیں ہے۔ پہلی خوبی کہ قرآن مجید جس زبان میں اترا تھا آج تک اسی زبان میں باقی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیں، چاہے بائبل ہو، چاہے تورات ہو، یا ہمارے ہندو بھائی جو اب وید گیتا وغیرہ بتلاتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کی کتاب کس زبان میں آسمان سے اتری تھی، اگر وہ آسمانی کتاب ہے تو، اور ابھی تک اس زبان میں باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ کچھ جواب نہیں ہوگا، بلکہ بہت سے تو ایسے ملیں گے جن کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہماری کتاب کس زبان میں تھی۔ اس لیے قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے کہ جس زبان میں آسمان سے اتری تھی آج تک اسی زبان میں باقی ہے۔ دوسری خوبی قرآن مجید کی یہ ہے کہ جتنے قرآن مجید کو ماننے والے مسلمان ہیں، آپ کسی بھی مسلمان کو اٹھا کر پوچھئے کہ تو کس قرآن کو مانتا ہے، تو وہ کہے گا قرآن تو ایک ہی ہے، سارے مسلمان ایک ہی قرآن کو مانتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر آپ عیسائی سے پوچھے، آپ کرسچن سے پوچھے کہ تو کس بائبل کو مانتا ہے، تو وہ حیران ہوگا، اس لیے کہ بائبل 4 ہے۔ اسی طرح آپ کسی ہندو سے پوچھیں گے آپ کس وید کو مانتا ہے، اس لیے کہ وید بھی 4 ہے۔ صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اس کو ماننے والے سب کے سب اسی قرآن کو مانتے ہیں۔ جب اتنی پیاری کتاب اللہ تبارک و تعالی نے دی تو ہم نے اس کے ساتھ ایسا برا سلوک کیوں کیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے واقعتاً شفا مانا، لیکن کاہے کے لیے شفا مانا آپ جانتے ہیں؟ ہم بیماریوں کے لیے شفا مانتے ہیں، جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن مجید کو شفا مانتے ہیں، اس لیے پڑھ پڑھ کے دم کر رہے ہیں۔ بے شک قرآن مجید جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، لیکن اصل جو قرآن مجید شفا ہے وہ دل کی بیماریوں کے لیے ہے۔ دلیل دیتا ہوں، قرآن مجید کہہ رہا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ دل کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن مجید شفا ہے، شرک کے لیے شفا ہے، زنا کے لیے شفا ہے، اس کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب تک قرآن مجید کو سمجھیں گے نہیں اس وقت تک دل کی بیماریاں دور نہیں ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور غیر مسلم بھائیوں تک پہنچائیں، لیکن اس کے لیے طریقہ کیا ہو، کیا شکل ہو قرآن مجید کو سمجھنے کی؟ تو اس عاجز نے، اس گنہگار نے ایک کتابچہ تیار کیا ہے، پاکٹ سائز کتاب ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، دیکھیے آپ، یہ کتابچہ پاکٹ سائز ہے، یہ ہندی زبان کا تھا اور یہ گجراتی زبان میں ہے، یہ گجراتی زبان میں ہے۔ دونوں زبانوں کے اندر میں نے صرف 50 صفحے کا پاکٹ سائز کتابچہ تیار کیا ہے۔ اس کتاب کے اندر میں نے کیا لکھا ہے، کیا جمع کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا تعارف لکھا ہے، اور وہ بھی قرآن نے اللہ کا تعارف جس انداز میں کروایا بس اسی انداز میں اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی جو تعلیمات ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، سود مت کھاؤ، اسی طرح طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو قرآن مجید نے بیان کی، دودھ کتنے سال پلایا جائے گا اور دودھ پلاتے وقت کیا ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، جتنی چیزیں قرآن مجید نے بیان کی وہ تمام چیزیں میں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے۔ اب میں اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ یہ کتاب حاصل کرے اور حاصل کر کے ہر ایک پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے غیر مسلم دوستوں تک پہنچائے۔ اب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تو میں سب سے پہلے اپنا نمبر دیتا ہوں، میرا نمبر ہے
901654 9016542934 یہ میرا نمبر ہے۔ آپ اگر اس کو حاصل کرنا چاہتے تو ہم نے ایک کتاب کی قیمت صرف 20 روپیہ رکھی ہے، مفت میں دیں گے تو کوئی اس کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کی قیمت ہم نے 20 روپیہ رکھی ہے۔ اس لیے جو بھائی دور سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے درخواست ہے کہ وہ کم از کم 10 کتابیں ساتھ میں منگوائے، اس لیے کہ یہاں سے پھر ایک کتاب بھیجنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 14ویں پارے میں فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ڈنکے کی چوٹ وہ اعلان کر دو، وہ حکم دوسروں تک پہنچا دو۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو قرآن کا مذاق اڑا رہے، قرآن جلا رہے، ان کو میں دیکھ لوں گا، لیکن تم قرآن کے حکامات پہنچاؤ تو صحیح، اتنا کام تو کرو۔ تو اب ہماری ذمہ داری اتنی بنتی ہے کہ ہم قرآن مجید کے حکامات دوسرے بھائیوں تک پہنچائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے نمٹ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کے لیے قبول فرمائے۔